چل پڑا ٹھیک. آج ہم سلسلہ چشتیہ کا ذکر کریں گے. سلسلہ چشتیہ میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ، الا اللہ 400 مرتبہ، اللہ اللہ 600 مرتبہ اور اللہ 100 مرتبہ. 12 تسبیح کو کہا جاتا ہے. باقی اس میں مراقبات ہے. سلسلہ چشتیہ میں 12 سبق یہ ہے، 4 شغل ہے اور 16 مراقبے ہیں. 12 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 16 اور 15 مراقبے کتنے ہو گئے؟ 31 سبق. کتنے سبق ہو گئے؟ 31 سبق. ذکر جہری اس میں سلسلہ چشتیہ والے ذکر جہری کرتے ہیں. سلسلہ چشتیہ کا مزاج یہ ہے کہ یہ لوگ اور یہ سلسلے والے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے دل کو صاف کرو. کیا کرو؟ پہلے اپنے قلب کو، دل کو صاف کرو، اپنے آپ کو بناؤ کہ ایک زمین ہے اور زمین کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں پہلے بیج نہ ڈالو، پہلے کانٹے صاف کرو، اس کے بعد بیج ڈالو، اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا سسٹم چلاؤ اس کے اوپر. نقشبند والے کہتے ہیں کہ نہیں، بیج ڈال دو. کیا کرو؟ بیج ڈال دو، پھر ایک ساتھ سب کٹ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ایک ساتھ سب کٹ جائے گا. تو یہ چشتیہ والوں کا مزاج ہے. اس لیے آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے لوگوں بزرگوں کے پاس جاؤ گے وہ آپ کو پہلے بولے کہ گناہ چھوڑ دو. کیا کر دو؟ گناہ چھوڑ دو. کیا بھائی؟ بد نظری چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے دور رہو، فلاں سے دور رہو، یہ سے دور رہو. وہ کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اور دوسرے سلاسل یعنی نقشبندیہ اور شاذلیہ کا مزاج تھوڑا قریب قرب ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ذکر کرو سب چھپ جائے گا. ذکر کرو سب خود بخود چھوٹ جائے گا، کیونکہ ذکر دل کی صفائی کرتا ہے. مزاج دونوں کا قرآن سے ثابت ہے. مزاج دونوں کا کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. جو کہتے ہیں کہ پہلے آپ کیا کرو؟ اپنے آپ کو بناؤ. قرآن کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. تو یہ مزاج کن لوگوں کا ہے؟ یہ چشتیوں والا ہے. کس کا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہے نا گناہوں سے دور رہتے ہیں، یہ سارے اور اپنے فرج کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کن کا مزاج بیان کر دیا؟ یعنی یہ دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
دوسری جگہ جہاں پر دوسرے مزاج کے لوگ ہیں، یعنی ذکر کرنے والے، ذکر سے اپنے آپ کو صاف کرنا، وہاں پر اللہ رب العزت نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس صرف مزاج چینج ہے، یہ اس لیے مزاج چینج ہے کہ لوگوں کے مزاج کے موافق ہے۔ کس کے مزاج کے موافق؟ بعض لوگ گناہوں سے زیادہ اپنے آپ کو پہلے بچاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار میں اللہ کا کیا کروں؟ ذکر کروں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار بس اللہ کا ذکر شروع کرو، خود ہی سب کچھ صاف کر دے گا۔ سب کیا کر دے گا؟ خود ہی سب کچھ صاف کر دے گا۔ تو یہ جو سلاسل ہے یہ لوگوں کے مزاج پر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ مزاج پر۔ یہ آپ کے ہمارے مزاج پر ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آتا تھا کہ مجھے بیعت کر دو، وہ کہتے تھے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس اگر زمین میں کیا ہو تو آپ کیا کرو گے؟ اگر اس زمین پہ کانٹے لگے ہو، سب کچھ لگے ہو، آپ کیا کرو گے؟ تو جو کہتا تھا کہ پہلے میں اس کانٹوں کو صاف کروں گا، اس کے بعد اس کے اندر بیج لگاؤں گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ چشتی مزاج کا آدمی ہے۔ کس مزاج کا آدمی ہے؟ یہ سلسلہ ہے چشتی مزاج والا آدمی ہے، یہ پہلے کانٹے صاف کرے گا پھر زمین۔ اور جس سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کو پاس زمین ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا کانٹے لگے، آپ کیا کرو گے؟ کوئی کہتا تھا کہ بھئی میں پہلے بیج لگا دوں گا، ڈائریکٹ کیا کروں گا؟ بیج لگاؤں گا۔ تو اس نے کہا وہ کانٹے وانٹے بولتے پھر ایک ساتھ دونوں کاٹ دیں گے، کیا ہوگا؟ ایک ساتھ دونوں کاٹ دیں گے تو صفائی ہو جائے گی۔ تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ نقشبندی مزاج۔ آپ نقشبندی بزرگوں سے نہیں سنو گے، نقشبندی یا شاذلی والے بزرگوں سے نہیں سنو، گناہ چھوڑ دو، کہیں گے ذکر کرو، کیا کرو؟ اور قرآن نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز اور ذکر یہ چیزیں تمہیں کس سے روک دے گی؟ گناہوں سے روک دے گی۔ تو مزاج سب کا کس سے آتا ہے سامنے؟ قرآن نے سارے مزاجوں کو، ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کس سے؟ تو یہ انسانوں کے مزاج ہے۔ کس کے مزاج ہے؟ انسانوں کے مزاج ہے۔ بس حکم یہ ہے کہ گناہوں سے کیا کرو؟ دور ہو جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ بس اس کے طریقے الگ ہے۔ کیا ہے الگ ہے؟ طریقے الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کرو تو خود دور ہو جاؤ گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ دور ہو جاؤ تو پھر ذکر کرو، آپ دور ہو جاؤ۔ فرق یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے دور ہو جاؤ پھر ذکر کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گناہوں سے دور ہوگے پھر ذکر کرو گے تو ڈائریکٹ انوارات ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ آپ کو ڈائریکٹ کیا ملتے ہیں؟ انوارات اس کے محسوس ہونے شروع ہو جاتے ساری چیزیں، اس لئے کہ آپ پہلے کس سے دور ہو گئے؟ گناہوں سے۔ اور چشتی نقشبندی کہتے ہیں کہ بس آپ ذکر شروع کرو تو جیسے ہی صفائی ہو جائے گی بعد میں انوارات آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انوارات آنا کیا ہے؟ بعد میں آپ کو جب آپ کی صفائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو انوارات آنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کون سے سلسلے کا ذکر کریں گے؟ سلسلہ چشتیہ کا ذکر کریں گے۔ تو اس کے مزاج کے موافق آپ نے یہ تصور کرنے کی یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر، لیلا مجنون کی طرح نہیں۔ کس کی طرح نہیں؟ کہتا ہے خانہ کعبہ کی جو ہے نا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا اللہ تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن لیلا کے عشق سے نہیں۔ لیکن کیا ہے؟ لیلا کے عشق سے نہیں۔ یہ عشق جو ہے نا اس سے بس یہ نہیں کر سکتا ہوں تو یہ نہیں کرو۔ پھر یا اللہ آج ہم نے کیا کر دیا؟ تمام گناہوں سے کیا کر دی؟ معافی کر دی، توبہ کر دی۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک پیالہ الٹا کر کے بیٹھے ہوئے خالی کر کے اس کے اندر جو گندگی تھی ہم نے کیا کر دی؟ صاف کر دی۔ اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی محبت اور اس ذکر کے الفتیں اور آپ کے تجلیات اور انوارات سارے میرے دل پہ کیا ہے؟ آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آگئی؟ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلا الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
جل جلالہ عم نوالہ اللہ جل جلالہ ربنا وسلم لائٹ ہے اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله لا شريك حقه والله لا شريك حقه والله لا
شریک حق هو اللہ لا شریک حق اے اول و آخر ہدایت کے آقا، ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ رہے گا، یہاں کوئی پتا کسی کا نہیں ہے، یہاں ایک ذرہ کسی کا نہیں ہے، زمین آسمان سب تیری ملکیت ہے، یہ کونوں مکان سب تیری ملکیت ہے، ستاروں کی گردش تیرے حکم پر ہے، یہ بادل سے بارش تیرے حکم پر ہے، اجالوں پہ قبضہ اندھیروں پہ قبضہ، یہ دن اور راتوں کے پھیروں پہ قبضہ، یہ وقت اور موسم پہ قبضہ ہے تیرا، حیات اور ماتم پہ قبضہ ہے تیرا، ہواؤں کے جھونکوں پہ تیری پکڑ ہے، سمندر کی لہروں پہ تیری پکڑ ہے، اے عزت کے مالک، نفع دینے والے، سکون دینے والے، امان دینے والے، قدوس السلام، اے نور الودود، اے مشکل کشا، یا حی القیوم، هو اللہ لا شریک حق، هو اللہ لا شریک حق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے لوح و قلم کی قسم کھانے والے، مقام حرم کی قسم کھانے والے، تو مٹی کی ساری کھنک جانتا ہے، تو فطرت کی ساری لچک جانتا ہے، اے باریک بھی کتنا باریک بھی ہے، وہاں بھی نظر ہے جہاں کچھ نہیں ہے، اندھیروں میں چمٹی کے چلنے کو دیکھے، تو کیڑوں کی آنکھیں بدلنے کو دیکھے، تہوں میں چھپوں کا ہر ایک شور جانے، تو مچھر کے پر کا ہر ایک پور جانے، تو سورج کی ہر ایک کرن جانتا ہے، ستاروں کا کیا ہے وزن جانتا ہے، سمندر کے بوندوں کی گنتی پتا ہے، کہ صحرا کے ذروں کی گنتی پتا ہے، تجھے سنگریزوں کی گنتی پتا ہے، تجھے سارے قطروں کی گنتی پتا ہے، یہاں تک میری سانس کو گن رہا ہے، کہ ہر ایک دھڑکن کو تو جانتا ہے، حساب لینے والے حلیم حیو، هو اللہ لا شریک حق، هو اللہ لا شریک حق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو رحمان ہے وہ بھی بے انتہا ہے، مہربان ہے وہ بھی بے انتہا ہے، تو ستار ہے وہ بھی بے انتہا ہے، تو غفار ہے وہ بھی بے انتہا ہے، قدم در قدم تو نے رحمت بچھائی، میرے واسطے کیسی قدرت بچھائی، یہ دشت و جبل راہ گزر میری خاطر، یہ جھرنے یہ چشمے نہر میری خاطر، یہ راتوں کے پردے سحر میری خاطر، یہ آٹھوں کے آٹھوں پہر میری خاطر، یہ سبزہ یہ غلے اناجوں کے دانے، یہ جتنے زیر و زبر کے خزانے،
یہ گرتے ہوئے آبشاروں کے منظر، بہلنے کی خاطر بہاروں کے منظر، کہ ہر ایک منظر کا نقشہ جدا ہے، چرندے پرندے کا چہرہ جدا ہے، کہ ہر ایک خوشبو سے خوشبو جدا ہے، کہ ہر پھل سے پھل کا الگ ذائقہ ہے، کرم ہے کرم ہے کرم ہر سو، واللہ لا شریک حق هو اللہ لا شریک حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جزاک چلے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی محمد۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن بندے تیرے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے جو پریشان ہیں، جن کے گھریلو پریشانیاں ہیں، جن کے جو بھی معاملات ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہے اللہ کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے کوئی بھی مسائل، گھر کے مسائل، کاغذات کے کسی بھی چیز کے مسائل ہیں، سب کو ختم فرما، اپنے غیب سے اس کے معاملات کو ختم فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ہمارے اس مجلس میں یا ہمارے مجلس میں، گھروں میں، کہیں بھی ہمارے شاگردوں کے، دوستوں کے، جہاں کہیں بھی کوئی بیماری، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا اجتماع آ رہا ہے، یا اللہ اس اجتماع کے تمام کام اپنے غیب سے پوری فرما دے، تمام کام اس کے غیب سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام علیکم۔